بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن سارے کے سارے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں، بھائی ہیں، بھائی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں اس آیت کے اندر؟ آئیں ذرا غور تو کریں، آئیں ذرا دیکھیں تو صحیح۔ آج مسلمان کے پیر کاٹنے پر تلا ہوا ہے، آج مسلمان کا گھر اجاڑنے پر تلا ہوا ہے، آج مسلمان کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے، آج مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، آج مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے، آج مسلمان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ وہ ساری کی ساری برائیاں، کینہ، حسد، بغض، عداوتیں، یہ ساری کی ساری مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن تو سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، اور مومن تو سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مثل المؤمن کجسد واحد یا مثل المرء کجسد واحد، کہ مومن کی مثال تو ایک سارے جتنے بھی کائنات کے اندر مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی مثال تو ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتكى عينه اشتكى كله، اذا اشتكى كله اشتكى كله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے نا ایمان والے کے، تو اس کو سارا جسم درد میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو مومن کی مثال تو اس ایک جسم کی طرح ہے، اور سارے کے سارے مومنوں کی مثال اسی طرح ہے۔ اور مشرق میں رہنے والے کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو مغرب میں رہنے والوں کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، ان کو بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، وہ بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہونے چاہیے، انہیں بھی دکھ ہونا چاہیے کہ میرا مسلمان تکلیف کے اندر ہے، اور میں اپنے مسلمان کی تکلیف کو کس طرح دور کروں، اس فکر کے اندر اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے، اس حدیث کا مطلب یہی ہے۔ اور ہم نے تو ان کی مدد کیا کرنی ہے جا کر، اور جو دور ہے جہاں پر، ہم نے تو ان کی کیا مدد کرنی ہے، اور ان کے دکھوں کو کیا بانٹنا ہے۔ آج تو ہر گھر کی کہانی یہی بنی پڑی ہے، ہر گھر کی کہانی یہی بنی پڑی ہے۔ بھائی ہے، بھائی کے پاؤں کاٹ رہا ہے، اور بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اور ایسا ہو سکتا تھا، ایسا ہو سکتا تھا۔ اگلی آیت تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناچاکیاں تمہارے درمیان ہو سکتی ہیں، اور لڑائیاں تمہارے درمیان ہو سکتی ہیں، اور ناراضگیاں تمہارے درمیان پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس ناراضگیوں کے دوران تم نے کرنا کیا ہے، اور اس ناچاکی کے دوران تم نے کرنا کیا ہے، اور کسی کے درمیان اگر دوری ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور میرے اللہ نے بتا دیا فاصلحوا بین اخویکم، او تم اور زیادہ ان کو دور کرنے کے بجائے ان کو قریب لے کر آؤ، ان کو قریب لے کر آؤ، اور ان کی صلح کراؤ، اور ان کی صلح کراؤ۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوتی، سالہ سال بندہ بندے سے دور رہتا ہے، ناراضگی اختیار کیے ہوئے ہے، اور لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایسے خواہ ناراضگی ہم نے کر رکھی ہے، تو آپس میں مل جاتے ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، اور ہم تو صلح کرنے کے بجائے ان کے درمیان دوریاں پیدا کرتے ہیں، اور ان کو توڑنے کے در پر ہوتے ہیں، اور ان کو الگ کرنے کے در پر ہوتے ہیں، اور پھر مرچیاں لگانے والے، انگلیاں لگانے والے اور بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ اس نے تو اس طرح کہہ دیا، اس نے تو اس طرح کہہ دیا، اس نے تو اس طرح کہہ دیا، اس کے پاس تو یہ تو اس نے یوں کر لیا۔ اللہ کے بندو کیا ہو گیا تمہیں، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ اور مسلمان کے خلاف تو غلط گمان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایاکم والظن فإن اکثر الظن اسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ بچو اس غلط گمانی سے بچو، اور اس غلط گمانی سے بچو، اور بہت سارے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم،
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، صلح کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہماری تو مثال اس طرح کی ہونی چاہیے تھی کہ اگر میں پاکستان میں رہنے والا ہوں تو انڈیا میں رہنے والا مسلمان بھی میرا بھائی ہے، اور میرا دل تو اس کے لیے بھی تڑپنا چاہیے تھا۔ او مغرب میں، یورپ میں رہنے والا مسلمان بھی میرا بھائی ہے، اور میرا دل تو اس کے لیے بھی تڑپنا چاہیے تھا۔ اور فلسطین کے اندر جتنے ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور میرا دل تو ان کے لیے بھی تڑپنا چاہیے تھا، اور میری صفت تو ایسی ہونی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اور مسلمان کی شان تو یہ ہے، اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور آج ہم تو مسلمانوں کو ہی تکلیف میں مبتلا کرنے کے در پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہم نے کب اسلام کو پہچاننا ہے، اور ہم نے کب قرآن کو پہچاننا ہے، اور ہم نے کب قرآن والی زندگی اپنانی ہے، اور ہم نے کب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا ہے، اور سیدھے سیدھے لفظوں میں یوں ہی کہہ لو، اور کب ہم نے اللہ کی مان کر چلنی ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی مان کر چلنی ہے۔ اور ہم تو اپنے بنائے ہوئے دین پر چل رہے ہیں، اور ہم تو اپنی مرضی کا دین کریٹ کیا ہوا ہے، اور ہم تو قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہے، اور ہم تو اللہ کے نبی کی سنتوں کو دیکھتے بھی نہیں ہے۔ اور ہم کیوں قرآن کو نہیں اپناتے، اور ہم کیوں اللہ کے رسول کی سنتوں کو نہیں اپناتے؟ اور جو اپناتے ہیں بہت اچھا، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی ہیں، بڑے بڑے انعامات ہیں، بڑے بڑے انعامات ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ او جو مجھے اپنا رب مان کر اور جو مجھ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے نا، اور جو میری مان کر زندگی بسر کرتا ہے نا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور میں اس کی ساری برائیاں ختم کر دیتا ہوں، اور اس کے اوپر جتنے بھی برے معاملات آنے والے ہوتے ہیں، اور میں تو وہ بھی سارے کے سارے ختم کر دیتا ہوں۔ اور پھر کیوں ہم اللہ کی مان کر نہیں چلتے، اور کیوں ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر نہیں زندگی بسر کرتے، اور کیوں ہم آپس میں مسلمان کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتے، اور کیوں ہم مسلمان کے لیے ہمارے دل کے اندر تڑپ نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔